السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جس سے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، یعنی کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ لوگ یہ واقعہ سنیں گے۔ تو یہ واقعہ جاننے کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن بندہ وہی ہے جسے اللہ جہاں رکھے وہ وہاں راضی ہو جائے، وہ وہاں خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں ہمیں اس میں راضی ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم ابن آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ہنسنے لگے اور فرمایا کہ میری اگلی بات بھی سن لو، تبصرہ بعد میں کرنا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، جو میرے رب کی رضا ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ اور فرمانے لگے کہ اپنے دل سے نفرت، بغض، حسد کو نکال دو، کیونکہ اگر تم لوگوں کو نفرت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو ایک صبح ایسی اٹھنا جس میں تمہارے لیے دوسروں کے لیے بغض نہ ہو، تمہارے دل میں دوسروں کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اچھی عادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا بہت احساس کرتے تھے، غریبوں محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو میرے یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے اندر احساس پیدا نہیں کریں گے تو ہمیں دوسروں کا احساس کیسے ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر سے بغض، کینہ، نفرت، حسد سب کو نکال دینا چاہیے۔ اور اب تو اتنا رمضان المبارک کا اتنا اچھا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اب نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیا پتہ یا ہمارا رب یعنی کہ ہمارے اللہ ہماری اس بابرکت مہینے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔